صرف 32 سال کی عمر میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے والا نوجوان بچپن ہی سے کچھ ایسی صلاحیتیں تھی کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ تاریخ میں ایک غیر معمولی شخصیت کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ صرف 12 برس کی عمر میں ایک جنگلی اور بدمست گھوڑے کو قابو میں کر سدھا لیا۔ یہ گھوڑا ساری زندگی اس بچے کا ساتھی رہا۔ جی ہاں، یہ بچہ بڑا ہو کر الیگزینڈر دی گریٹ یا سکندر اعظم کہلایا اور عہد قدیم کی مشہور ترین شخصیات میں شامل ہوا۔ سکندر اعظم کا اقتدار میں آنا، زبردست فتوحات حاصل کرنا اور پھر زوال، یہ سب مختصر عرصے میں ہوا۔ مقدونیہ سے تعلق رکھنے والے سکندر اعظم 356 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ سکندر اعظم کے والد کو ان کے اپنے ہی ایک محافظ نے قتل کر دیا تھا اور جس کے بعد نئے بادشاہ کی کشمکش شروع ہوئی، جس میں انہوں نے اپنے تمام حریفوں کا صفایا کر دیا اور 20 برس کی عمر میں بادشاہ بنے۔ اس کے بعد سکندر اعظم 12 برس تک اقتدار میں رہے۔ انہوں نے اپنی فوجوں کے ساتھ 12 میل کا فاتحانہ سفر کیا۔ اس وقت کی سلطنت فارس کے بادشاہ کو شکست دی اور وسطی ایشیا تک یونانی کلچر کو پھیلا دیا۔ اپنے عروج کے زمانے میں سکندر اعظم کی سلطنت مغرب میں یونان سے لے کر مشرق میں آج کے پاکستان، افغانستان، ایران، عراق اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ سکندر اعظم کا شمار تاریخ کے انتہائی متاثر کن اور ماہر رہنماؤں اور فوجی کمانڈروں میں کیا جاتا ہے۔ سکندر اعظم کی والدہ اولمپیس ان کے والد فلپ دوم کی تیسری یا چوتھی بیوی تھی اور اس لیے اہم تھی کہ انہوں نے اس خاندان میں پہلے لڑکے کو جنم دیا تھا، یعنی سکندر اعظم کی صورت میں سلطنت کو ایک جانشین سے نوازا تھا۔ جب وہ 13 برس کے تھے تو ان کے اساتذہ میں ارسطو جیسا عظیم فلسفی شامل تھا۔ سکندر اعظم نے ارسطو سے جو تعلیم حاصل کی اس کی بنیادیں یونانی کلچر میں تھی، اس لیے انہیں فلسفے کی تعلیم دی گئی۔ ارسطو کی شاگردی کے سکندر اعظم کی شخصیت پر تا حیات اثرات رہے۔ ایک واقعہ اسی تعلیم کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ یونان کے شہر کورنتھ میں مشہور فلسفی ڈیو جینیس سے ملنے گئے تاکہ انہیں ان کے کام پر خراج تحسین پیش کریں۔ جب سکندر اعظم وہاں پہنچے تو ڈیو جینیس بیٹھا ہوا تھا۔ سکندر اعظم نے ڈیو جینیس سے کہا کہ وہ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو جواب میں ڈیو جینیس نے کہا، فی الحال سامنے سے ہٹ جاؤ کیونکہ تمہاری وجہ سے سورج کی روشنی مجھ تک نہیں آ رہی۔ سکندر اعظم کا اس جواب کو برداشت کرنا ارسطو کی تعلیم و تربیت کا ہی نتیجہ تھا۔ ناظرین، سکندر اعظم کے بارے میں بتاتے ہوئے برمنگھم یونیورسٹی میں پروفیسر آف کلاسکس ڈیانا اسپینسر کہتی ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سکندر اعظم کے والد فلپ دوم کی کئی بیویاں تھیں، جن میں سے ایک کلوپترا نامی خاتون تھی جنہوں نے سکندر اعظم اور ان کی والدہ کے لیے کافی مشکلات پیدا کر دی تھی۔ ڈیانا اسپینسر کہتی ہیں کہ فلپ دوم کی نئی بیوی کلوپترا نئی ملکہ بن سکتی تھی اور ان ناراض امرا کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی تھی جو فلپ کے بعد بادشاہ بننے کی دوڑ میں شامل ہوتے۔ اس وجہ سے کلوپترا سکندر اعظم کے بادشاہ بننے کی راہ میں ایک رکاوٹ بن سکتی تھی۔ ڈیانا اسپینسر کے مطابق سکندر اعظم نے 6 مہینے کے لیے خود ساختہ جلاوطنی اختیار کر لی اور ان کی والدہ بھی کچھ مہینوں کے لیے دربار سے دور ہو گئیں۔ کچھ عرصے بعد باپ اور بیٹے کے درمیان تلخی تو کم ہو گئی اور سکندر اعظم واپس آ گئے، لیکن تعلقات میں آنے والی سرد مہری سکندر کے جانشین بننے کی راہ میں رکاوٹ بن چکی تھی۔ ڈیانا اسپینسر بتاتی ہیں کہ سکندر کی سوتیلی بہن یعنی کلوپترا کی بیٹی کی شادی میں بادشاہ فلپ دوم کو ایک محافظ نے قتل کر دیا تھا۔ اس محافظ کو بھی فرار ہونے کی کوشش کے دوران ہلاک کر دیا گیا تھا، اس لیے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس قتل کے محرکات کیا تھے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اس قتل میں سکندر اور ان کی والدہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ سکندر اعظم کا ہاتھ اس قتل کے بعد رکا نہیں۔ انہوں نے ایک ایک کر کے ایسے تمام افراد کو قتل کر دیا جو ان کی جانشینی کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ اپنے ایک سوتیلے بھائی فلپ ایریڈائس کے سوا انہوں نے اپنے تمام بھائیوں اور رشتہ دار بھائیوں سمیت ایسے تمام افراد کو قتل کر دیا جو ان کے اقتدار کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے تھے۔ ان میں سے کچھ تو
بہت ظالمانہ انداز سے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ بالآخر سکندر اعظم تخت نشین ہوئے اور اب ان کی نگاہیں سلطنت فارس کی جانب تھی۔ سلطنت فارس نے 200 سال سے زیادہ عرصے تک بحیرہ روم سے منسلک علاقوں پر حکومت کی۔ یہ سلطنت تاریخ کی اصل اور ابتدائی سپر پاوروں میں سے ایک تھی، جس کی سرحدیں انڈیا سے لے کر مصر اور شمالی یونان کی سرحدوں کو چھوتی تھی۔ لیکن اس عظیم سلطنت کا زوال سکندر اعظم کے ہاتھوں ہوا۔ ان کی نسبتاً ایک چھوٹی مگر مؤثر فوج کے ہاتھوں سلطنت فارس کے بادشاہ داریوش سوم کی شکست کو تاریخ کے ایک اہم موڑ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں زمانہ قدیم کی ایک سپر پاور زمین بوس ہوئی اور ایک نئی اور وسیع سلطنت کے ذریعے یونانی ثقافت اور تہذیب کا پھیلاؤ ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سکندر اعظم کی فتوحات کا صحرا ان کے والد کے سر بھی جاتا ہے، جنہوں نے اپنے پیچھے ایک بہترین فوج چھوڑی تھی جس کی قیادت بہت تجربہ کار اور وفادار جرنیلوں کے ہاتھ میں تھی۔ تاہم ایک زیرک اور ماہر دشمن کو اسی کے علاقے میں جا کر شکست دینا خود سکندر اعظم کی ایک قائد کی حیثیت سے ذہانت اور جنگی حکمت عملی کی مہارت کا کمال تھا۔ سکندر اعظم کے والد فلپ دوم نے تنہا مقدونیہ کی فوج کو ایک ایسی مؤثر فوج بنا دیا جس کا خوف اس قدیم دنیا میں دور دور تک پھیلا گیا۔ فلپ نے مقدونیہ کے پورے معاشرے کو ایک پیشہ ور فوج کے ساتھ دوبارہ منظم کیا۔ اعلیٰ درجے کے پیادے، گھڑ سوار دستے، نیزے باز اور تیر انداز اس فوج کا حصہ تھے۔ فلپ کے مرنے کے بعد سکندر کو یہی فوج ورثے میں ملی۔ سن 334 قبل مسیح میں سکندر کی فوج سلطنت فارس میں داخل ہوئی۔ سکندر اعظم کی 50,000 کی فوج کو اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی اور تربیت یافتہ فوج کا سامنا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق بادشاہ داریوش سوم کے ماتحت فوج کی تعداد 25 لاکھ تھی، جو اس کی پوری سلطنت میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس فوج کا دل سمجھے جانے والے دستے کو لافانی دستہ کہا جاتا تھا۔ یہ 10,000 فوجیوں پر مشتمل ایک ایلیٹ رجمنٹ تھی جس کی تعداد 10,000 سے کم نہیں ہونے دی جاتی تھی۔ لیکن اس زبردست فوجی قوت کے باوجود سلطنت فارس سکندر اعظم کی انتہائی مؤثر اور ذہین حکمت عملی کے ہاتھوں شکست دوچار ہوئی۔ سن 324 قبل مسیح میں سکندر اعظم فارس کے شہر سوسا پہنچے۔ وہ فارس اور مقدونیہ کے لوگوں کو متحد اور ایک ایسی نسل پیدا کرنا چاہتے تھے جو صرف ان کی وفادار ہو۔ سکندر نے اپنے کئی جرنیلوں اور اہلکاروں کو حکم دیا کہ وہ فارس کی شہزادیوں سے شادیاں کریں۔ اس موقع پر اجتماعی شادیوں کی ایک تقریب کروائی گئی۔ سکندر اعظم نے خود اپنے لیے بھی مزید 2 بیویوں کا انتخاب کیا۔ ڈیانا سپینسر بتاتی ہیں کہ کئی رومی مورخین کے مطابق سکندر اعظم کبھی کبھی شراب کے نشے میں دھت ہو جاتے تھے، اور ایک مرتبہ انہوں نے رات کے کھانے کے موقع پر نشے کی حالت میں اپنے ایک قریبی دوست جو سکندر اور ان کے خاندان کے بہت قریب تھا، اکثر پوری سچائی سے سکندر کو مشورے دیتا تھا اور جنگ میں ان کا بازو تھا، اسی کو قتل کر دیا تھا۔ ناظرین، سلطنت فارس پر اپنا قبضہ مکمل کرنے کے بعد ان کی فوج نے مشرق کی طرف پیش قدمی شروع کی اور انڈیا تک جا پہنچی۔ اس کے بعد سکندر اعظم نے مقدونیہ واپسی کا سفر کیا، لیکن وطن واپسی ان کی قسمت میں نہ تھی۔ سن 323 قبل مسیح میں 32 برس کی عمر میں اپنے واپسی کے سفر میں عراق کے راستے میں پہنچنے کے بعد اچانک ایک پراسرار بیماری ان کی موت کا سبب بن گئی۔ انڈیا میں لڑائی کے دوران افواہ پھیلی کہ سکندر ہلاک ہو گئے ہیں، تو وسطی ایشیا میں موجود ان کی فوج میں ایک طرح کی بغاوت شروع ہو گئی اور انہوں نے واپس جانے کی کوشش شروع کر دی، لیکن سکندر صرف زخمی ہوئے تھے۔